اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک والصلاة والسلام علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین. نصر صاحب جو آپ نے تلاوت فرمایا اس کا معنی تو بیان فرما دیں. یہ آیت اس کا معنی جو ہے نا جو من حیث اللغہ اس کا معنی ربنا اے ہمارے رب وابعث بھیج فیہم اس قوم میں رسولا ایک رسول کو منہم جو اسی قوم میں سے ہو یتلو وہ تلاوت کرے علیہم ان پر آیات کا تیری آیتیں ویعلمہم اور وہ انہیں سکھائے یا انہیں تعلیم دے کیا چیز کی کس چیز کی الکتاب کتاب کی والحکمت اور حکمت کی ویزکیہم اور انہیں پاک کرے اور انہیں ان کا تزکیہ کرے انک انت العزیز الحکیم اور بے شک تو ہی صاحب غلبہ ہے اور تو ہی صاحب حکمت ہے. یہ اس کا ترجمہ ہے. اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں اور اس میں ہمارے لیے کیا کیا پیغامات ہیں جو بھی ارشاد فرما دیں. دیکھیں یہ وہ آیت ہے جس میں نا نبی پاک صاحب الاولیاء علیہ السلام کی عظمت کی بھی دلیل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس قدر بلند مقام کے باوجود بھی ایک خاص رسول کی دعا کر رہے ہیں کہ الہ العالمین وہ رسول یہاں پہ بھیج. کون سا رسول؟ یہ ان کے اور یہاں نام نہیں لیا, یہاں وضاحت نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ اس کی وضاحت جسموں کے بننے سے بھی 2000 سال پہلے کی ہو چکی. جب عالم ارواح میں رب ذوالجلال نے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اور جب رب ذوالجلال نے نبیوں سے میثاق لیا, یہ جو آیت ہے اس کے اندر رب ذوالجلال نے اس رسول کی تعیین انبیاء کو عطا کی تھی. تو رب کے درمیان اور نبیوں کے درمیان وہ تعیین معین ہے کہ یہ کس رسول کی دعا کی جا رہی. تو وَبَعْثْ فِيهِمْ ان لوگوں میں بھیج رسولا ایک ایسا رسول کہ جو منہم انہی کی قوم میں سے ہو. ٹھیک ہے, اتنی پہچان کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ میری بنی اسرائیل کی اولاد سے نہیں آنے والے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اسحاق علیہ السلام سے جو ان کی اولاد چلے گی اس سے وہ نبی نہیں آنے والے, بلکہ وہ نبی حضرت اسماعیل کی اولاد سے آئیں گے. تو اس لیے جو علاقہ اسماعیل علیہ السلام کو دیا اس علاقے میں کھڑے ہو کے کہا کہ اس علاقے میں جو قوم ہوگی ان میں سے ان کا نبی بھیج اور اس نبی کو بھیج, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ انہی میں سے انہوں نے آنا. تو اے الہ العالمین ان میں وہ رسول بھیج کہ جو اسی کی قوم میں سے ہو, اور دوسرے وہ ان کو کیا عطا کرے یتلو علیہم آیاتک کا تیری آیتیں ان پر تلاوت کرے. ٹھیک ہے, تیری نشانیاں ان پہ واضح کرے. وَيَتْلُو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور ان کو کتاب کی تعلیم عطا کرے. وَالْحِکْمَةَ اور ان کو حکمت عطا کرے. وَيُزَكِّيهِمْ اور پھر انہیں پاک کر دے. ٹھیک ہے, اور بے شک تو ہی صاحب غلبہ و اقتدار اور صاحب غلبہ و حکمت. اچھا, اب یہ جو آیت ہے نا, اس میں ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے 3 مقاصد معین کیے کہ وہ رسول جب تشریف لائیں گے 3 کام ہے. 3 نہیں بلکہ یہاں پہ 4. آیتوں کی تلاوت کریں گے, کتاب کی تعلیم دیں گے, حکمت عطا کریں گے اور تزکیہ عطا کریں گے. اور یہ سب ہے بھی اسی ترتیب سے. ٹھیک ہے, آپ اگر اپنی زندگی میں دیکھیں تو آپ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ بچپن میں آپ قرآن پڑھتے ہیں, آیتیں آپ نے پڑھی. پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کسی سے اس کتاب کی تفسیر سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو قرآن مجید کی آیتوں کے شان نزول کے بارے میں, ان کے معانی کی تعیین کے بارے میں, ان کے اندر موجود جو ہے وہ لغت کی جو وضاحت ہے اس کے بارے میں, علم صرف اور نحو ان کے علوم آپ سیکھتے ہیں. اور تفسیر کے ساتھ ریلیٹڈ جو 14 کے قریب علوم ہیں وہ سارے آپ سیکھتے ہیں تاکہ اس عبارت کو میں سمجھ سکوں. اس کے بعد درج آتا ہے کہ اس عبارت میں موجود جو حکمت ہے میں اسے سمجھوں. ٹھیک ہے,
تو اس کے بعد کیا درجہ آتا ہے کہ میں اس عبارت کے اندر موجود جو حکمت ہے اسے سمجھوں. اور جب یہ سمجھ لیتا ہے انسان اور اس کا جو باطن ہے اس حکمت کے مطابق ڈھل جاتا ہے تو وہ پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے. جتنا اس حکمت پہ ڈھلتا جائے گا اتنا وہ پاک ہوتا جائے گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پہ صرف ایک دعا نہیں کی، اس پوری دعا میں ابراہیم علیہ السلام نے انسان کے بلند مدارج تک پہنچنے کے لیے جو تطہیر کے مدارج تھے ان سارے مدارج کو یہاں پہ بیان کر دیا. اور ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں یوں سمجھیے کہ تصوف کے معاملے میں ہمیں ایک تعلیم دے دی. تو جو جتنا ہے اتنا ہی اس کا مقام ہے. کیا مطلب؟ یعنی جس نے آیتیں جو تلاوت کر سکتا ہے یعنی حافظ ہے اس کا اتنا مقام ہے. پھر جس نے آیتوں کے علوم سیکھے، 14 علوم جو تفسیر کے ساتھ متعلق ہے وہ علوم سیکھے اور ان میں وہ ماہر ہو گیا تو وہ کون ہے؟ وہ عالم ہے. ٹھیک ہے. جس نے ان کی حکمت سیکھی وہ کون ہے؟ صوفی ہے. ٹھیک ہے. اور جس نے حکمت کے ساتھ ساتھ تزکیے کا مقام بھی حاصل کر لیا تو پھر وہ جو ہے وہ ولی ہے، وہ امام ہے. ٹھیک ہے. یہ 4 مدارج ہیں اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا میں ہے. اور انہی 4 مدارج پہ حضور سید المرسلین علیہ السلام جب تشریف لائے تو انہوں نے انہی 4 مدارج پہ اپنے صحابہ کی تعلیم و تربیت کی. اگر آپ دیکھیں تو پوری کی پوری شریعت ان 4 مدارج کے اندر، ان 4 مدارج کے دائرے کے اندر ہی، اس سے خارج کچھ نہیں. یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے فصیح و بلیغ تھے اور علوم پہ ان کی گرفت کیسی با کمال تھی کہ دعا بھی کی تو کیا کمال کی دعا کی. ٹھیک ہے. کیا با کمال قسم کی دعا عطا کی. اور یہی ہوتا ہے جو جتنا صاحب حکمت ہوتا ہے اتنا زیادہ فصیح و بلیغ اور اتنا زیادہ جامع گفتگو کرنے والا ہوتا ہے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی جامع گفتگو کا ایک آئینہ اور ان کی اللہ کے رسول سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے محبت کا ایک نظارہ ہے کہ جہاں انہوں نے دیکھا کہ اللہ میری قبول کر، میں نے اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا تو وہ میری قبول کر لے گا، تو انہوں نے اس وقت جو چیز مانگی جہاں وہ اپنے لیے مانگ رہے ہیں، اپنی اولاد کے لیے مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ اپنی سب سے آخری دعا جو کرتے ہیں وہ آخری نبی کے لیے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ہوتا ہے یا الہ العالمین یہ سورج میری جھولی میں مجھے عطا کر دے. ٹھیک ہے. تو اللہ نے ان کو عطا کر دی. ان کی اولاد سے حضور سید المرسلین آئے، بنی اسماعیل میں سے تشریف لائے. ٹھیک ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت بھی ہمیں سامنے آ رہی ہے. نبی پاک صاحب الاولیاء علیہ السلام سے ان کی محبت بھی ہمیں سامنے آ رہی ہے. نبی پاک علیہ السلام کا مقام بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی بھی اگر ان کے سوالی ہیں کہ مالک ہمیں یہ عطا کر دے تو کیا مطلب وہ تو پھر شمس و شموس ہے نا، پھر وہ تو سورجوں کا سورج ہے. کیسا با کمال ان کا مقام ہے اور کیسی اللہ تعالیٰ نے ان کو شان دی. یہ ساری چیزیں تو ہمیں سمجھ میں آ گئی اور ہمیں یہاں پہ پیغام مل گیا کہ انسان اگر اکثر صوفیاء کہتے ہیں نا کہ انسان بنو، اور سامنے جو بیٹھے ہوتے وہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں، وہ کوئی بندروں کو نہیں کہہ رہے ہوتے یا وہ کوئی جانوروں کو نہیں کہہ رہے ہوتے، آدمیوں کو، انسانوں کو کہہ رہے ہوتے، بنی آدم کو کہہ رہے ہوتے انسان بنو. اور اکثر لوگ کہتے ہیں انسان کون ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، تو بہت لمبی تفصیل بیان کرنی پڑتی. تو ابراہیم علیہ السلام کی ذات عالیہ سے ہمیں یہ جواب یوں سمجھے مل گیا کہ جو تلاوت کرتا ہے پھر کتاب کا علم حاصل کرتا ہے، پھر اس سے حکمت حاصل کرتا ہے اور اسے اس حکمت کے ذریعے اپنا تزکیہ کر لیتا ہے، تو یہ ہوتا ہے انسان. کیونکہ یہ نبیوں کی تعلیم کے مطابق ہے اور انبیاء اسی تعلیم کے یوں سمجھیے کہ وہ سورج ہیں. ٹھیک ہے. جو کبھی غروب نہیں ہوتا، جس کو زوال نہیں. ٹھیک ہے. وہ اسی تعلیم کے سب سے بڑے امام ہیں اور آدمی جتنا اس تعلیم کو حاصل کر رہا ہے اور جتنا اس حکمت کو حاصل کر رہا ہے اور جتنا تزکیے کو حاصل کر رہا ہے وہ اتنا زیادہ انسان ہے. جو اس میں جتنا کم ہے وہ اتنا کم انسان ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک ڈیفینیشن ہمیں مل گئی اس آیت مبارکہ سے. ہمیں ایک تعلیم مل گئی کہ انسان کون ہوتا ہے، انسان کس کو کہتے ہیں. تو جس میں یہ 4 چیزیں ہوں: تلاوت کتاب، علم کتاب، حکم کتاب
حکمت کتاب اور اس کے ذریعے تزکیہ باطن انسان، جس کے پاس یہ 4 چیزیں ہیں جی تو وہ انسان ہے. صحیح جس کے پاس جتنی زیادہ ہے اس کا اتنا بڑا مقام ہے، جس کے پاس جتنی کم ہے اتنا اس کا کم مقام ہے، اور جس کے پاس بالکل نہیں ہے تو وہ پھر ایک جانور ہے، قالب انسان والا ہے، لیکن یہ مطلب ایک طبیعت محض ہے. جیسے جانور ہوتے ہیں نا، جانور طبیعت محض ہے نا. یہ جو جانور آپ کے آس پاس گھومتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے سامنے تماثیل ہے طبیعت کی. ٹھیک ہے، جی یہ فطرت، طبیعت، جبلت کی تماثیل ہیں آپ کے سامنے، اور اس لیے ان کو عقل نہیں دی گئی کہ عقل کے ذریعے وہ اپنی جبلت کے خلاف اگر کچھ کرنا چاہیں تو نہ کر سکیں، بس وہی کریں جو ان کی جبلت میں ہے. صحیح یہ تماثیل ہیں جبلت کی اور طبیعت کی. تو پھر وہ ایسی ایک چیز ہے، یعنی محض جبلت اور طبیعت ہے بس، باقی نہ اس میں تلاوت کتاب ہے، نہ اس میں علم کتاب ہے، نہ حکمت کتاب ہے، نہ ہی تزکیہ باطن ہے. تو یہ 4 چیزیں انسان کو انسان بناتی ہیں، انسان کو بنی آدم بناتی ہیں، آدم کی اولاد بناتی ہیں، آدم کی پیروی کرنے والا آدم علیہ السلام جیسا. تو ظاہر تو ہمارا ویسا ہے، باطن میں ہم نے ان کی اتباع کرنی ہے. تو بہرحال اس میں کچھ یہ چیزیں ہیں، اور ابھی اس کی تشریح میں بہت کچھ ہے، لیکن کیونکہ ہم نے ارادہ کیا تھا کہ مختصر اس کو بنایا جائے، اور اب بھی 11 منٹ ہو چکے ہیں اس ویڈیو کو، تو اب اسے یہاں پہ ختم کرتے ہیں. پھر انشاءاللہ جب تفصیلی سلسلہ شروع ہوگا تو اس میں پھر تفصیلی گفتگو اس پہ کی جائے گی، اور پھر ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ تعریفات بھی عرض کی جائیں گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ظاہر سے ہمارے ظاہر کو، قرآن مجید کے باطن سے ہمارے باطن کو، اور قرآن مجید کے حقائق سے ہماری حقیقتوں کو منور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.